بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ حقیقت ہے کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ جب مرسل اعظم نہ رہے کون رہے گا؟ یہ الگ بات ہے کہ جانے والے چلے جاتے ہیں مگر ان کی یادوں کے نقوش دلوں پر اس قدر گہرے ہوتے ہیں کہ ان کا اندمال ناممکن ہو جاتا ہے، اور وہ بھی اگر جانے والوں میں ایسی شخصیت ہو کہ جو شجر سایہ دار کی حیثیت رکھتی ہو، پھر اس کے غم کو کون فراموش کر سکتا ہے؟ ہاں، اس کا احساس ان بچوں کو ہی ہو سکتا ہے جن کے سروں سے ماں کا سایہ جدا ہو جائے۔ یقیناً جس مرحومہ کے اصالہ ثواب کی یہ مجلس ہے، انتہائی خوش خلق، خلیق، نیک، منکسر مزاج، پابند صوم و صلات اور ایک بہترین کنیز سیدہ کی اصالہ ثواب کی یہ مجلس ہے۔ پوری زندگی بچوں کی بہترین تربیت میں گزاری، جس کا صلہ ہے الحمدللہ سارے بچے دیندار، ساری بچیاں دیندار، پابند صوم و صلات، بہترین عزادار اور ماتمدار۔ مگر کیا کہنا اس ماں کا کہ جس کی کوکھ میں آنے والا مستقبل کا عالم دین تھا، اور آج الحمدللہ برادر عزیز حجت الاسلام مولانا ظفر الحسن خان صاحب قبلہ، جو ایک بہترین اور بعمل عالم دین کے طور پر زندگی گزار رہے ہیں۔ ہاں، ایسی ماں جب اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو کون کس سے کہے اور کیا کہے؟ یہ لفظ بہت چھوٹی ہے، صبر کیجیے۔ ہمیں سکون کبھی نہ ملتا اگر ذکر آل محمد کا ہمیں سہارا نہ حاصل ہوتا۔ اسی لیے ہم صف عزائے سید الشہداء کا آغاز کرتے ہیں، فرش عزا پہ آتے ہیں اور مجلس غم برپا کرتے ہیں۔ جب کربلا والوں کا تذکرہ ہوتا ہے، آل محمد کے مصائب بیان ہوتے ہیں، تو ہمارا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے زینبیہ چینل کی جانب سے جو مجالس ترہیم کا سلسلہ اور مجالس سیوم اور چیلوم کا سلسلہ روزانہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اسی سلسلے کی آج کی یہ مجلس بھی ایک کڑی ہے۔ میں قبل اس کے خطیب مجلس کو آپ کی خدمت میں زحمت دوں، مرحومہ سے میرا خود ایک لگاؤ تھا، ایک انسیت تھی، لہذا میں اپنے جذبات کا اظہار اور بچوں کی تسلیت کے لیے ایک نظم پیش کرنا چاہتا ہوں جس کا عنوان ہے ماں۔ ملاحظہ فرمائیے، عرض کرتا ہوں کہ ماں زندگی کا مرکز صبر و قرار ہے۔ ماں زندگی کا مرکز صبر و قرار ہے۔ ماں ایک چمن ہے جس میں مسلسل بہار ہے۔ ماں لطف کبریا کا حسین شاہکار ہے۔ ماں ایک عظیم نعمت پروردگار ہے۔ ماں ایک درس گاہ ہے عقل و شعور کی۔ ماں ایک درس گاہ ہے عقل و شعور کی۔ ماں ایک کہکشاں ہے محبت کے نور کی۔ ماں رحمت خدا کی مکمل دلیل ہے۔ آئینہ دار قدرت رب جلیل ہے۔ ابر کرم ہے، جذبہ الفت کی جھیل ہے۔ ماں اصل میں خلوص کی ایک سلسبیل ہے۔ ممتا سے بڑھ کے جذبہ اعلیٰ کوئی نہیں۔ ممتا سے بڑھ کے جذبہ اعلیٰ کوئی نہیں۔
اور ماں سے زیادہ چاہنے والا کوئی نہیں، ممتا سے بڑھ کے جذبہ اعلیٰ کوئی نہیں، ماں سے زیادہ چاہنے والا کوئی نہیں، ہر فرد کا وسیلہ تخلیق ماں کی ذات، ہر فرد کا وسیلہ تخلیق ماں کی ذات، ماں وہ صدف ہے جس سے ملا گوہر حیات، ماں کے وجود میں ہے کرم کی تجلیات، اس مختصر سے لفظ میں پنہا ہے کائنات، اس مختصر سے لفظ میں پنہا ہے کائنات، اور باغ حیات کے لیے فصل بہار ہے، ماں غم کی دھوپ میں شجر سایہ دار ہے، ماں غم کی دھوپ میں شجر سایہ دار ہے، اولاد کے لیے وہ اٹھاتی ہے سختیاں، آٹھوں پہر وہ رہتی ہے بچوں کی پاسباں، آتی ہیں جب بھی بچوں پہ آفات ناگہاں، سب سے زیادہ کون تڑپتا ہے؟ صرف ماں، آتی ہیں جب بھی بچوں پہ آفات ناگہاں، سب سے زیادہ کون تڑپتا ہے؟ صرف ماں، بازی جہاں حیات کی پڑتی ہے موت سے، بازی جہاں حیات کی پڑتی ہے موت سے، اولاد کے لیے وہی لڑتی ہے موت سے، بازی جہاں حیات کی پڑتی ہے موت سے، اولاد کے لیے وہی لڑتی ہے موت سے، بچہ ہو یا جوان ہو، عورت ہو یا ہو مرد، آتی ہے ماں کی یاد تو ہوتا ہے دل میں درد، ماں کے بغیر دل سے نکلتی ہے آہ سرد، ماں کے بغیر دل سے نکلتی ہے آہ سرد، اس غم سے اولیاء کے بھی چہرے ہوئے ہیں زرد، پتھر کا دل بھی اس کے سبب سے دو نیم ہے، حق یہ ہے ماں کی موت کا صدمہ عظیم ہے، اور ایسی ماں جو نیک ہو پرہیزگار ہو، ایک سچی مومنہ ہو عبادت گزار ہو، جس کو رسول و آل محمد سے پیار ہو، رونا غم حسین میں جس کا شعار ہو، ہم اس کو یاد کر کے نہ روئیں تو کیا کریں، ہم اس کو یاد کر کے نہ روئیں تو کیا کریں، اور رو رو کے اپنی جان نہ کھوئیں تو کیا کریں، البتہ ایک طریقہ ہے وہ آزمائیے، آل نبی کے درد کا قصہ سنائیے، یعنی غم حسین میں آنسو بہائیے، اور اشکوں کا اپنے زخموں پہ مرہم لگائیے، مجلس میں ہو بلند صدا شور و شین کی، اور آواز نکلے منہ سے فقط یا حسین، مجلس میں ہو بلند صدا شور و شین کی، آواز منہ سے نکلے فقط یا حسین۔ آئیے حضرات، اس نظم کے بعد اب میں آپ کی خدمت میں گزارش گزار ہوں خطیب مجلس سے کہ وہ رونق افروز مجلس ہوں اور مجلس کو خطاب فرمائیں، لیکن اس کے قبل آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مرحومہ و مغفورہ خاتون بی بی کی ترویح روح کے لیے آپ سے التماس گزار ہوں کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر بخش دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللهم صل علی محمد اللهم صل علی محمد اللهم صل علی محمد. ناظرین آئیے اب میں قبل اس کے کہ خطیب مجلس کو پیش کروں اعلان کر دوں انشاءاللہ کل بھی شب میں 8:30 بجے ایک مجلس سیوم کی بنا ہے. اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے حجت اسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید ذیشان حیدر زیدی صاحب قبلہ. آپ تمام حضرات سے کل کی مجلس میں بھی شرکت کی گزارش ہے. جو حضرات بھی مجالس کرنا چاہیں وہ ہم سے یا زینبیہ چینل سے رابطہ کر سکتے ہیں. ابھی بھی ہمارے پاس کچھ تاریخیں خالی ہیں. آپ حضرات اپنے مرحومین کی مجلس زینبیہ چینل کے ذریعے براہ راست کروا سکتے ہیں. میں گزارش کروں بڑے ادب و احترام کے ساتھ برادر علام حجت الاسلام والمسلمین الحاج مولانا سید ضمیر الحسن رضوی صاحب قبلہ سے جو اس وقت بنارس سے ہمارے ساتھ اس مجلس کو خطاب فرما رہے ہیں. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مولانا کے استقبال میں بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرما دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد ذي الجلال والإكرام ذي القوة المتين كما هو أهله ومستحقه. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على مولانا وسيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقتولين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من يومنا هذا إلى صباح يوم الدين. أما بعد وقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه تبارك وتعالى برا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. عزیزان ایمان، سورہ مریم کی آیہ کریمہ جس میں ایک نبی کے دان سے نکلے ہوئے فقرے کو عنوان سخن قرار دیا جا رہا ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار مجھے اپنی والدہ کے لیے نیکوکار بنا اور مجھے ہرگز جبار، ستمگر، شقی قرار نہ دینا. کیونکہ یہ مجلس خاتون بی بی بنت امانت حسین کے ایصال ثواب کی ہے، جن کو ان کے بچوں نے منعقد کیا ہے. ایک ماں کے ایصال ثواب کی یہ مجلس ہے، اور وہ بھی ایک مومنہ.
عزادار ماہ اعضا میں مسلسل مجالس منعقد کرنا، ماتم کرنا، گھر کے اندر بھی اعضا خانہ قائم رکھنا، یہ سارے صفات آپ کے تھے۔ بہرحال ہمارے پاس ایصال ثواب بھی ایک ذریعہ ہے کہ جس سے ہم اپنے قلب کو تسکین دیتے ہیں۔ چنانچہ بچوں نے ایصال ثواب کی مجلس منعقد کی ہے تاکہ والدہ کی روح کو ایصال کر سکیں ثواب اور خود اپنے دل کو سکون اور اطمینان دے سکیں۔ دیکھیے، میں نے اس سے قبل کی جو مجلس خطاب کی تھی اس میں بتایا تھا کہ والدین کا درجہ، والدین کی عظمت کس قدر زیادہ ہے، لیکن ایک ماں یہ ایک ایسا وجود ہے اس کائنات میں کہ جیسا کوئی وجود شاید ہی اس کائنات میں پایا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار اپنی بے انتہا رحمتوں کے بحر بے کراں سے جب ایک قطرے کو پیکر عطا کرتا ہے، پیکر وجود، تو اسے ماں کہا جاتا ہے، جو کائنات میں بچوں کے لیے کس قدر شفیق ہوتی ہے، کس قدر مہربان ہوتی ہے، کس قدر کریم ہوتی ہے، اس کا اندازہ ہر ذی شعور کو ہے، ہر ذی فکر کو ہے۔ درجہ کچھ اتنا ہی زیادہ ہے کہ نبی کریم سے آنے والے انسان نے جب سوال کیا کہ میں چاہتا ہوں نیکی کروں، میں چاہتا ہوں انفاق کروں، میں چاہتا ہوں خیرات کروں، میں چاہتا ہوں اچھے عمل کروں، اچھے کام کروں، تو اس میں کس نیکی کو مقدم کروں؟ تو اس موقع کے اوپر نبی کریم نے 3 مرتبہ کہا کہ اپنی ماں کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرو، اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنی ماں کے ساتھ اچھائیاں کرو۔ 4تھی مرتبہ جو اس نے سوال کیا، کہا کہ پھر تم اپنے باپ کے ساتھ کرو۔ یعنی ایک ماں کے وجود کو اتنی عظمت اور اہمیت حاصل ہے کہ اس کے ساتھ اچھائیاں کرنے کا حکم ہمارا نبی آخر بیان کر رہا ہے۔ میں نے آپ کے خدمت میں عرض کیا کہ جناب عیسیٰ جیسا پیغمبر وہ بھی دست سے دعا بلند کر کے کہہ رہا ہے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، پروردگار مجھے نیکوکار بنا اپنی والدہ کے لیے۔ ظاہر ہے کہ ان کے ہاں بظاہر باپ کا تصور نہیں ہے، بے شک، لیکن ان کی روح اللہ ہونے کے باوجود ان کا یہ دعا کرنا اپنی ماں کے حق میں، نبی خدا ہونے کے باوجود یہ دعا کرنا اپنی ماں کے حق میں، یہ خود بتا رہا ہے کہ ماں کی عظمت اور ماں کا درجہ کتنا زیادہ ہے۔ یہ ایک وجود ہے کہ جس نے اپنے کوکھ میں اس بچے کو اٹھا کر، اپنی اولاد کو اٹھا کر جتنی زحمتوں کا سامنا کیا ہے، جتنی مشقتوں کا سامنا کیا ہے، یہ صرف احساس کی دنیا میں انسان اگر بیٹھ جائے تو اسے یہ محسوس کر سکتا ہے کہ کس قدر زحمتوں کا سامنا ایک ماں کرتی ہے، اور جس قدر زحمتوں کا سامنا اسے ہوتا ہے کیونکہ اسے احساس ہوتا ہے کہ ہم نے اس بچے کے لیے کتنی زحمتیں اٹھائی ہیں، کتنی تکلیف اٹھائی ہے، اسی لیے اس کے دست دعا بچے کے حق میں بہت زیادہ اٹھتے ہیں۔ اپنے بچے کو دعاؤں سے یہی نوازتی ہے، ہر قدم کے اوپر، اس کے زبان کے اوپر بچوں کے لیے دعا رہتی ہے، چاہے بچہ نافرمان ہو، چاہے بیٹا نافرمان ہو، چاہے بیٹی نافرمان ہو، مگر ماں ہمیشہ بچوں کے حق میں دعا کرتی ہے۔ جلبرا جانا، کبھی کبھی انسانی فطرت کے تحت بگڑ جانا، یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، مگر اس کے باوجود اس ماں کے قلب سے پوچھئے کبھی قلب سے بد دعا کسی بچے کو دیتی ہے؟ نہیں دیتی۔ شقی ترین فرزند بھی اگر ہے تو بھی ماں مسکرا کر سارے ظلم کو سہ لیتی ہے، مگر بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی نہیں ہے۔
تو یہ عظیم نعمت ہے کہ جو پروردگار عالم نے ماں کی صورت میں انسان کو عطا کیا ہے۔ وہ قرآن کریم کی جو انسانی فطرت میں اس بات کو ڈال رہا ہے کہ ہم نے اس ماں کی عظمت تمہارے ذہنوں میں اجاگر کرنا چاہا۔ حملت ہو امہ کرہا ووضعت ہو کرہا، ایسی ماں ہے کہ جس نے اس کو اپنے شکم میں اٹھایا تو بھی تکلیفیں اٹھائیں، دنیا میں لے آئی تو بھی تکلیفیں اٹھائیں۔ ایسی ماں ہے کہ جو اس بچے کو اس دنیا میں لانے کے وقت تو زحمتوں کا سامنا کرتی ہی ہے، مگر جتنے دن اپنے شکم میں اٹھائے رہتی ہے اتنے دن بھی اسے زحمتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شاید انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس قرآن کریم نے ذکر تو کیا والدین کا ایک ساتھ، جہاں بھی ذکر کیا وہاں پر وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے وصیت کیا انسان کو کیا کہ وہ اپنے والدین کے لیے نیکی کا مجسمہ بن جائے، ان کے لیے احسان کرے۔ بے والدیہ، اپنے دونوں والد اور والدہ کے لیے ہم نے وصیت کیا اس انسان کو۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے توصیہ کیا، ہم نے تلقین کیا ہے کہ اپنے والدین کا خیال رکھو۔ یہ بات کہنے کے بعد فوراً کہتا حملتہ امہ وہنًا علی وہن، یہ اس کی ماں ہے کہ جس نے اس کو لاکھ سستیوں کے ساتھ یکے بعد دیگرے سستی کے مراحل کو طے کیے ہیں، مگر اسے اٹھایا، اس کا بوجھ اٹھایا، اسے اس دنیا میں لے آئی۔ امانت کو اس نے اس کائنات کے حوالے کیا، جو باپ کی امانت اس نے اٹھا رکھی تھی۔ وہنن علی وہنن، یہ جو جملہ ہے قرآن کا، یہ بتا رہا ہے کہ کتنے مراحل میں ایک انسان کو ایک ماں کے لیے یہ محسوس کرنا چاہیے کہ کتنی کمزوریوں سے، کتنی سستیوں سے، کتنی مشکلوں سے یہ گزری ہے، اور اس نے اس انسان کو اس کائنات میں وجود بخشا ہے۔ وہنن علی وہنن، ہر قدم کے اوپر آپ ذرا محسوس کیجئے، ڈاکٹری اصول کے تحت بھی اگر آپ دیکھیں، جس دن ایک بچہ ماں کے شکم میں آتا ہے اسی دن سے ماں کی طاقتوں کو اپنے اندر سمیٹنا شروع کرتا ہے، اور ماں خود اپنے آرگنز، اپنے اعضاء و جوارح کو اپنے ذہن سے اس طرف مائل کرتی ہے، اور یہ کوشش کرتی ہے کہ ساری تقویتیں پا کر یہ بچہ عالم وجود میں آئے، یہ بچہ ضائع نہ ہونے پائے، یہ بچہ برباد نہ ہونے پائے، یہ بچہ، اس کے لیے تمام تکلیفیں جھیلتی ہے۔ یہ ماں ہے کہ جو ساری اذیتیں اٹھاتی ہے، ساری تکلیفیں اٹھاتی ہے، صرف اس لیے کہ ایک بچہ عالم وجود میں آ جائے۔ اور پھر جب عالم وجود میں آ گیا تو اس کے بعد سے جو تکلیفیں ہیں ان تکلیفوں کو بھی مسکراتے ہوئے جھیل جانا۔ حالانکہ ایسا نہیں کہ تنہا ماں یہ کام کرتی ہے، باپ بھی اس میں شریک ہوتا ہے، راتیں برباد ہوتی ہیں، وقت برباد ہوتے ہیں، مگر ان سب کے باوجود ایک بچے کو پروان چڑھانے میں یہ ماں اور باپ کس قدر شریک ہوتے ہیں، کس قدر زحمتیں اٹھاتے ہیں، اس کا احساس اس وقت ہوتا ہے۔ دیکھیں عام طور پر انسان کو نہیں ہوتا، اس لیے میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید نے خود جہاں پر تذکرہ کیا وہاں یہ کہا وَإِذَا بَلَغَا أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سنہ، جب یہ مضبوط ہو جاتا ہے، جب یہ قوی ہو جاتا ہے اور 40 برس کے قریب پہنچتا ہے، تب اس کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے۔ کیوں یہ کہہ رہا ہے کہ اس منزل میں پہنچ کر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ کہتا ہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں ان نعمتوں کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھے عطا کی اور میرے والدین پہ عطا کیا ہے۔ ایک نبی سے متعلق، ہے ایک امام سے متعلق مصداق بہت سے مل گئے، لیکن مصداق عمومی کے تحت اگر دیکھا جائے تو یہیں سے احساس پیدا ہوتا ہے کہ ایک انسان کو اس وقت ماں باپ کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے جب خود وہ ماں باپ کے مرحلے میں داخل ہوتا ہے۔ اس وقت تک اسے احساس نہیں ہوتا کہ کتنی تکلیفیں اس ماں نے اٹھائی ہیں، کتنی تکلیفیں اس باپ نے اٹھائی ہیں، کتنی زحمتیں، کتنی مشقتیں اٹھائی ہیں۔
لیکن جب خود اس منزل میں آتا ہے تب اسے احساس ہوتا ہے، اور اس وقت اسے ایک ایک لمحے کا احساس اگر پیدا ہو جائے، کیونکہ انسان ہے، اگر انسان تصور کرے گا، انسان ڈوبے گا، تو انسان کو لامحالہ احساس اس طریقہ کا پیدا ہوگا، اور وہ قدر و قیمت سمجھے گا والدین کی، وہ قدر و قیمت سمجھے گا ماں باپ کی۔ یہ ماں اور باپ بہت بڑی نعمت ہے جو پروردگار عالم نے ہمیں عطا کیا ہے۔ کتنی قیمت ان کی ہے کہ آپ ذرا غور کیجئے۔ میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ پروردگار عالم نے ان والدین کو اس قابل سمجھا ہے کہ اپنے شکریہ کے ساتھ ان ماں باپ کا شکریہ فوراً بلا فاصلہ مانگا ہے۔ اے نشکر لی ولے والدیک، ہمارا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے قیمت کتنی ہے ان والدین کی۔ وہ قرآن کی جو ہم کو حکم دے رہا ہے، وہ قرآن جو ہم کو بیان کر رہا ہے، اس طریقے سے بیان کر رہا ہے کہ ان کی عظمت یہ ہے، ان کی کیفیت یہ ہے، ان کے درجہ یہ ہے، ان کی منزلت یہ ہے، وہی قرآن یہ بات ہم سے عام طور پر کہتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي شَيْئًا أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، اگر یہ ماں باپ تم سے مخالفت کریں، تمہیں اپنی انتھک کوششوں کے ساتھ اس بات کی طرف لے آئیں جس بات کا تمہیں علم نہیں ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک قرار دو، اگر ایسی منزل ہو تو فَلَا تُطِعْهُمَا، ہرگز ان دونوں کی اطاعت نہ کرنا، ان ماں باپ کی اطاعت نہ کرنا۔ دیکھیں آپ کتنا سخت قانون ہے، جہاں شکریہ ساتھ مانگ رہا ہے، جہاں کہہ رہا ہے کہ ان دونوں کو جھڑکنا نہیں، جہاں کہہ رہا ہے ان کی آواز پہ آواز بلند نہ کرنا، جہاں کہہ رہا ہے ان کے سامنے شان عقل کر نہ چلنا، جہاں اتنی ہدایتیں کر رہا ہے، وہیں قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ کے معاملے میں یہ کوشش اور تلاش بھی کر ڈالیں، انتھک محنت کر ڈالیں کہ تم اللہ کے خلاف شرک کی منزل میں آ جاؤ، اس کی توحید کے ساتھ کسی کو شریک قرار دو، یا وہ چیزیں کہ جو غیر دانستہ طور پر تمہیں لے جا سکتی ہے شرک کی طرف، اس طرف دعوت دیں، تو ان دونوں کی اطاعت نہ کرنا۔ اچھا ٹھیک ہے، اطاعت نہیں کریں تو کیا ایسے والدین سے نفرت کریں؟ کیا ایسے والدین سے اپنا منہ موڑ لیں؟ نہیں۔ قرآن کریم کی اس آیہ کریمہ کو اگر آپ پڑھیں گے وَإِن جَاهَدَاكَ، جہاں یہ آیہ کریمہ وارد ہوئی ہے، جب وجہ نزول دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وجہ نزول کے بعد تب اس کی اہمیت محسوس ہوگی، کیونکہ میں جو جملہ آگے کہنے جا رہا ہوں اس جملے کی اہمیت کے لیے میں نے یہ بات کا وجہ نزول دیکھنا پڑے گا۔ آپ ملاحظہ فرمائیں، اسی میں آگے کہا فَلَا تُطِعْهُمَا، ان دونوں کی اطاعت نہ کرنا، یہاں تک کہنے کے بعد پھر اس نے کہا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، مگر جب بھی ماں باپ کے ساتھ پیش آنا تو اس دنیا میں نیکی کے ساتھ پیش آنا، پھر بھی برائی کے ساتھ پیش نہ آنا، پھر بھی ان سے نفرت کے ساتھ پیش نہ آنا۔ اس دنیاوی حیات میں باوجود کہ تمہیں شرک کی طرف دعوت دینے والے یہ والدین ہو تو بھی ان کے ساتھ نیکی کرنا، کبھی ان سے سختی سے پیش نہ آنا، کبھی ان سے بگڑ کے پیش نہ آنا۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا فَلَا تُطِعْهُمَا، یہ کہنے والا پروردگار پھر کہہ رہا ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ان دونوں کے ساتھ ہمیشہ جب بھی پیش آنا تو نیکی کے ساتھ پیش آنا، ہمیشہ بھلائی کے ساتھ پیش آنا، ہمیشہ اچھائی کے ساتھ پیش آنا۔ یہ آیہ کریمہ شان نزول اگر آپ دیکھیں تو نیا شان نزول یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جب لوگ اسلام کی طرف مائل ہو رہے تھے تو ماں باپ کڑ رہے تھے، ماں باپ ان کو مختلف راستوں سے رکاوٹیں بن رہے تھے اور ان کو نہیں چاہتے تھے کہ وہ اسلام کی طرف آئیں۔ جب اسلام کی طرف آنے والے آگے تو کہتے ہمارے والدین تو کافر ہیں، ہم ان کی طرف رخ نہیں کریں گے۔ ادھر قرآن کریم کی یہ آیہ کریمہ بھی نازل ہوئی اور ادھر نبی کریم نے کہا نہ ہے، تمہیں اپنے والدین کے ساتھ پھر بھی نیکی سے پیش آنا ہے، پھر بھی تمہیں اخلاق سے پیش آنا ہے، پھر بھی تمہیں اچھائیوں سے پیش آنا ہے، پھر بھی تمہیں بھلائیوں سے پیش آنا ہے۔ یعنی کافر والدین ہونے کے باوجود، مشرک والدین ہونے کے باوجود بھی ان کے ساتھ نیکی اور بھلائی کے ساتھ پیش آنا ہے۔ تو جب کافر اور مشرک والدین کے ساتھ نیکی اور بھلائی سے پیش آنا ہے تو جن کے والدین الحمدللہ صاحب ایمان ہو، الحمدللہ صاحب اسلام ہو، الحمدللہ صاحب قرآن ہو، الحمدللہ دوستدار اہل بیت ہو، پھر ان کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا چاہیے؟ یہ ہماری نادانی اور یہ ہماری کوتاہی، یہ ہماری بھول، یہ ہماری سرکشی ہے کہ ہم ایسے والدین کو سمجھ نہیں پاتے، اپنے والدین کو ہم جھڑک جاتے ہیں، ہم بگڑ جاتے ہیں، ہم لڑ پڑتے ہیں، ہم ان کو گھڑک دیتے ہیں۔ یہ ہماری کیفیت ہے
ہم پہچانے اگر قرآن کریم کے دامن میں جائیں اور جانے کے بعد دیکھیں کہ ان والدین کو کس منزل پہ لا کے رکھا گیا. آپ دیکھیے یوں ہی یہ دعا نہیں ہے برم بوالدتی، اے میرے پروردگار مجھے نیکوکار بنا اپنی والدہ کے لیے. یہ ماں کے حق میں دعا کرنا، جناب عیسیٰ جیسے پیغمبر کا دعا کرنا، یہی نہیں کہ جناب عیسیٰ نے فقط دعا کیا ہے، بلکہ جناب یحییٰ کے بارے میں جب قرآن کریم کہتا ہے وہاں بھی کہا اے یحییٰ لو اس کتاب کو مضبوطی سے تھامو، اس حکم کو مضبوطی سے تھامو، نبوت کے منزل کے اوپر فائز ہو جاؤ. اور اس کے بعد پھر کہا دیکھو مگر اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، نیکی کے ساتھ پیش آنا. اور اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو خبردار ان کے ساتھ جابر نہ بننا، نافرمان نہ بننا. آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے، جناب یحییٰ کی دعا ہی ہے وہ جس کو میں نے اس انداز سے کہا کہ نہ کرنا، یعنی حکم پروردگار بظاہر دعا کے قالب میں ڈھل کے ہمارے ذہنوں کو متوجہ کر رہا ہے کہ جب ہم یحییٰ جیسے پیغمبر کی دعا کو تمہارے سامنے رکھ رہے ہیں، عیسیٰ جیسے پیغمبر کی دعا تمہارے سامنے رکھ رہے ہیں، تو تمہیں سمجھ میں نہیں آنا چاہیے کہ ان ماں باپ کی عظمت کیا ہے، ان ماں باپ کا وقار کیا ہے، ان ماں باپ کا درجہ کیا ہے. خدا رحمتیں نازل کرے ان والدین پر جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ انسان نہیں سمجھتا کہ کن آفتوں سے ماں بچاتی ہے، کن بلاؤں سے ماں بچاتی ہے. روایتوں کے جملے ہیں کہ جن گھروں میں مائیں ہوتی ہیں وہاں آفتیں نازل ہوتے ہوئے ڈرتی ہیں، رکتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی دعائیں آفتوں کو روکتی ہیں، اس لیے کہ ان کی دعائیں بلاؤں کو نازل نہیں ہونے دیتی. ایک بچے کے حق میں ایک ماں کی دعا کس حد تک مستجاب ہوتی ہے یہ آپ محسوس کریں اور دیکھیں اور آپ مشاہدہ کریں. کتنے ایسے تاریخ میں واقعات ملیں گے، کتنے ایسے تذکرے ملیں گے کہ جہاں ماں کی دعائیں کتنی قابل قبول ہوتی ہیں اور کتنی درگاہ حق میں مستجاب ہوتی ہیں. عزیزان محترم، ماں کا سایہ چھوٹ جانا یہ بہت آسان نہیں ہے. خدا جن کے والدین ہیں ان کا سایہ ان کے سروں کو سلامت رکھے. اس منزل کو محسوس کرے انسان. والدین دونوں سایہ عاطفت ہیں بے شک، لیکن ان میں جو ماں کا درجہ جو وقار ہوتا ہے، ماں کے چھوٹنے کا اثر جو ہوتا ہے اس کا احساس کون کر سکتا ہے. میں اکثر و بیشتر سوچتا ہوں کہ یقینی طور پر جب عام انسانوں کو اتنا احساس ہو سکتا ہے ایک ماں کے لیے، تو جو معصومین ہوں ان کے والدین اگر ان کے سر سے اٹھ جائیں تو کتنا بڑا انہیں ملال ہوگا. شاید تاریخ کے اندر میرے پیغمبر کا 6 سال کے سن میں ماں کا سایہ اٹھ جانے کے بعد سے جو ان کو قلق اور جو تکلیف تھی، جو احساس تھا، اس احساس کو کون سمجھ سکتا تھا؟ کسی کے بس میں نہیں تھا کہ وہ اس احساس کو اور اس درک کر سکتا، اس احساس کو محسوس کر سکتا. شاید اسی قلق کے تحت پیغمبر نے اپنی بیٹی کے اندر جب وہ شفقت مادری دیکھی تو کہا کہ فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. یہ ایسا نہیں کہ ایک بیٹی ماں بن گئی ہے، نہیں، بلکہ اس شفقت مادری کے احساس کو درک کر کے پیغمبر نے اس منزل پر لا کر فاطمہ کو قائم کر دیا، اس منزل پہ لا کے شہزادی کو قائم کر دیا. تو ایک ماں کتنی ممتا رکھتی ہے اور کتنی شفقتیں رکھتی ہے اس کا احساس کرنا ہوگا ہمیں. عزیزان محترم، حقیقت یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جہاں جہاں بھی فیصلے کیے ہیں، آپ ذرا ان فیصلوں کو دیکھیے. ان فیصلوں میں لفظ قضا سے یہاں تذکرہ کرنا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. جب ہم نے پوچھا یہ قضا کا مفہوم کیا ہے تو مفسرین نے لکھا کہ قضا کو، اس لفظ قضا کو قرآن کریم میں پروردگار عالم نے مختلف معنی میں نقل کیا ہے، مگر یہاں پر جو ہے وہ لفظ حکم کے معنی میں، یعنی حکم پروردگار ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، اور دیکھو والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا. اور جہاں تک بات آتی ہے، میں آپ کو اس کو ایک جملے میں اور سمجھانا چاہتا ہوں روایتوں کی روشنی میں، کہ شاید اس بنیاد کے اوپر یہاں لفظ قضا ہے کہ قاضی کہتے ہی ہیں وہ کہ جو حق اور باطل میں جدائی ڈال دے.
جہاں غلط اور صحیح فیصلوں میں قاضی جب انصاف کرتا ہے تو دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کرتا ہے، وہی کیفیت یہاں پر رکھی جا رہی ہے. یعنی پروردگار عالم دنیا سے انسان کو منقطع کر کے باپ کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ تمہیں اس طرف متوجہ ہونا ہے، خدا کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ خدا کی طرف متوجہ ہونا ہے. یعنی تمہاری زندگی میں یا اللہ ہونا چاہیے یا والدین ہونا چاہیے اطاعت کی منزل میں، یہ ان دونوں کو دیکھو. اور شاید میں نے پھر وہی کہا تو اس سے پہلے کہ شاید اسی بنیاد کے اوپر پیغمبر نے یہ جملہ کہہ دیا تھا کہ انا والی ابوا هذه الامه، کیونکہ اطاعت کی منزل میں ان والدین کا درجہ اور ان والدین کا وقار تھا، اس اطاعت سے جدا نہیں ہونا تھا، شاید اس منزل میں لا کے رکھ دیا. حالانکہ یہ اپنی جگہ ہے کہ نہیں، پروردگار نے اولی الامر کی اطاعت کو اپنے سارے اطاعت کے ساتھ رکھ کر کے ہمیں متوجہ کیا تھا کہ نہیں، تمہیں اطاعت کی دنیا میں ان کی اطاعت بھی کرنی ہے، مگر والدین کے ساتھ نیکوکاری، والدین کے ساتھ احسان، والدین کے ساتھ شکر گزار بندہ بننا، یہ ساری چیزیں تمہارے لیے رکھی گئی ہیں. یہ نعمتیں کس کی طرف سے آتی ہیں؟ یہ نعمتیں کس کی طرف نازل ہوتی ہیں؟ آج ہمارے پاس زبان ہے، ہم دعا کر لیں پروردگار ہمیں یہ نعمت دے دے. آج ہمارے پاس ذہن ہے، شعور ہے، ادراک ہے، فہم ہے، آج ہم یہ دعائیں کر لیں. لیکن جب ہمارے پاس نہ شعور اس منزل کا تھا، نہ ادراک اس منزل کا تھا، نہ ہمارے پاس زبان اس قابل تھی، اس وقت ان نعمتوں کو کون سمجھ رہا تھا کہ ہمیں کب پانی چاہیے، کب دودھ چاہیے، کب غذا چاہیے، کب کیا چاہیے. ان نعمتوں کو سمجھ کر ہم تک پہنچانا یہ کس کا کام تھا؟ انہی والدین کا تو تھا کہ جو اس منزل میں آ کر کے ہم کو پال رہے تھے، اس منزل میں ہم کو رکھ رہے تھے. یہ نعمتیں پروردگار کی طرف سے نازل ہو رہی ہیں، بے شک پروردگار کی جانب سے نازل ہو رہی ہیں، مگر سبب کون بن رہا ہے؟ اس سے پہلے اپنے جگر کو پلانا یہ کس نے کام کیا؟ انہی والدین نے نا. اپنی جگر کا خون ماں نے پلایا بچے کو، شکم میں جب تک رکھا اس وقت تک بھی ماں نے سب کچھ تکلیفیں برداشت کر کے اپنے خون دل پلا رہی تھی. باہر جب وجود میں آ گئے تو بھی اپنا خون دل پلا رہی ہے. کس حد تک یہ ماں ایک بچے کے ساتھ مہربان ہے، کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ عزیزان محترم، جب ماں کی کیفیت آتی ہے تو میں اب ایک جملہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اس کو محسوس کیے گا کہ دنیا کے اندر چاہے انسان اپنے باپ کے حوالے سے پہچانا جائے، کتنے مرحلے آئیں گے، باپ پہچانا جائے گا، باپ کے حوالے سے بیٹا پہچانا جائے گا، باپ کے حوالے سے اولاد پہچانی جائے گی. ہر منزل میں باپ کے حوالے سے پہچانا جا رہا ہے، مگر ایک منزل ہے محشر کی کہ جہاں صرف ماں کے حوالے سے بندہ پہچانا جائے گا، کسی اور حوالے سے نہیں پہچانا جائے گا، باپ کے حوالے سے نہیں پکارا جائے گا، ماں کا نام لے کر کے پکارا جائے گا. روایتیں بتا رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود احساس دلا رہا ہے پروردگار عالم، اس کی شریعت میں، اس کے نظام میں ان مسائل کو رکھ کر وہ احساس دلا رہا ہے کہ ماں کو پہچانو کہ ماں کیا ہے. باپ جو شناخت بنا ہوا تھا، وجہ شناخت بنا ہوا تھا، وجہ تعارف بنا ہوا تھا، تمہاری شناخت اور علامت بنا ہوا تھا، اس باپ کو بھی محشر میں چھوڑ دیا گیا. ماں کے توسط سے پکارا جا رہا ہے. کیوں پکارا جا رہا ہے؟ کہ ماں کے توسط سے، اس لیے کہ اس ماں کی عظمت کی طرف متوجہ کرنا ہے. ہم سمجھیں ان باتوں کو. دیکھیں بعض باتیں اس لیے بھی ہم غافل ہیں کہ ہم تک پہنچی نہیں ہیں، شاید اس بنیاد کے اوپر ہم غافل ہیں کہ جو ماؤں کی عظمت سے ہم آشنا نہیں ہو پاتے. لیکن اگر ان باتوں کو ہم جان لیں اور محسوس کریں اور کتابوں میں پڑھیں اور درک کریں تو پھر یقین جانیے ہمارا معاشرہ سنور جائے گا، ہمارا معاشرہ ایک بہترین معاشرہ ہوگا. اللہ اکبر، ماں کے درجے، اللہ اکبر ماں کا وقار، اللہ اکبر ماں کی عظمت. ایک ماں کے اصالہ ثواب کی مجلس تھی، اس لیے میں نے اس وقت یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی، اور وہ بھی ایسی مومنہ. میں جانتا ہوں جب کبھی ان کے اولاد کو دیکھا، مولانا ظفر الحسن خان صاحب ان کے بیٹے، خدا انہیں سلامت رکھے، خدمت کر رہے ہیں. یہ ماں ہے کہ جس نے اس تعلیم دین کی طرف انہیں متوجہ کیا تھا، علم دین کی طرف یہ گئے اور جا کر کے علم دین حاصل کر کے آئے. الحمدللہ آج خدمت بمبئی بھی کر رہے ہیں. ان کی بیٹیاں جتنی ہیں، ان تمام بیٹیوں کو نواخانی، سلام، مرثیہ، اس طریقے کی طرف رجحان پیدا کرنا، یہ اس مرحومہ نے کیا یہ کام. کبھی ماں ہی ہوتی ہے جو اولاد کو سنوارتی ہے.
ماں ہی ہوتی ہے جو اولاد کو نکھارتی ہے، ماں ہی ہوتی ہے جو اولاد کو، اس لیے میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں ایک ماں کے کردار کی بات جب آتی ہے تو میں کائنات کے سامنے یہ بات کہتا ہوں، ایک ہی صلب سے پیدا ہونے والا بیٹا بیٹی یہ دونوں ہیں، صرف ماؤں کا فرق ہو گیا تو بیٹی کا کردار عجب نظر آتا ہے، بیٹے کا کردار عجب نظر آتا ہے۔ اگر ماں صاحب کردار مل جاتی ہے تو بیٹا محمد ابن ابی بکر بن جاتا ہے، مولا کائنات اپنی فرزندی میں لے لیتے ہیں۔ اگر ایک ماں صاحب کردار ہو تو بیٹا اس منزل تک پہنچتا ہے کہ وقت کا امام بھی اسے اپنانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن اگر ایک ماں خدا نہ کردہ اس کی تربیت اچھی نہ ہو تو پھر اس کی اولاد کیا ہوتی ہے آپ تاریخ سے پوچھئے، میں اس سے زیادہ عرض نہیں کرنا چاہتا۔ یہ ماؤں کا کردار ہے۔ ہم کربلا کے بن میں بھی جو بات دیکھتے ہیں وہاں یہ دیکھتے ہیں کہ ماؤں نے جو نقش رکھا ہے، ماؤں نے جو کردار رکھا ہے وہ عجیب کردار ہے، عجیب انداز ہے۔ شب عاشور مائیں تھی کہ جو بچوں کو تیار کر رہی تھی، شب عاشور یہ مائیں تھیں جو اپنے بچوں کو تیار کر رہی تھی، جو اپنے بچوں کو سمجھا رہی تھی، جو اپنے بچوں کو سنوار رہی تھی۔ آپ تاریخ پڑھیے اور اس کے بعد محسوس کیجئے گا اس بات کو۔ سب تو ہاشمی نہیں تھے، سب تو معصوم نہیں تھے، غیر ہاشمی غیر معصوم، مگر ان کے اندر جذبہ، کردار پختہ ہونا، اپنے بچوں کے ڈر کو ختم کر رہی ہیں شب عاشور، یہ کہہ کر میرے لال کل حسین کے بچوں پہ آفت آنے سے قبل اپنے کو نشاور کر دینا، اپنی ماں کو سرخرو بنانا زہرا کے سامنے، ایسا نہ ہو کہ ماں شرمندہ ہو جائے۔ بنی ہاشم کی خواتین نے بھی کہا ہے، لیکن انہوں نے بار بار آپ چھوڑ دیے۔ تاریخ میں وہب کربی کا کردار آپ کے سامنے ہے کہ کس طریقے کا کردار ہے، ان کی ماں نے کیا کردار پیش کیا ہے۔ دیگر کردار بھی آپ کے سامنے ہیں۔ جناب عبداللہ ابن حسن کہ اس آخری لمحے کی قربانی کی جب وہ آ کر اپنے چچا کی گردن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہے تھے کیا تم میرے چچا کو قتل کر ڈالے گا، اس میں کس کا ہاتھ ہے؟ عثمان ہے نا۔ یا جناب مسلم ابن اوسجہ کے سلسلے سے آپ پڑھتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کے قتل کے بعد جب دیکھا امام حسین نے کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے کہ جو مقتل کی طرف جا رہا ہے، کہ اس کے ماں کے لیے اس کے باپ کا صدمہ کافی ہے، اسے روکو، میدان میں نہ جانے دو۔ جب پتہ چلا کہ مسلم ابن اوسجہ کا لال ہے تو ایک مرتبہ بچہ امام کی خدمت میں آیا اور آ کے کہتا ہے آقا یہ میرے پہلوؤں میں جو تلوار لٹک رہی ہے نا یہ میری ماں نے باندھا ہے، اور مجھ سے کہا ہے کہ جاؤ میری طرف سے فدیہ ہو جاؤ، جاؤ میری طرف سے قربان ہو جاؤ۔ آپ دیکھیں یہ ماؤں کا کردار ہے جو کربلا میں ہے۔ عزیزان محترم، جب یہ مائیں اس انداز کی ہوتی ہیں، ان کی شفقتیں، ان کی محبتیں آپ انداز لگائیے، ایک ماں کے اندر کتنی تڑپ ہوتی ہے اولاد کے لیے، آپ محسوس کر سکتے ہیں کتنی تڑپ ہوتی ہے۔ عام ماؤں کو آپ دیکھیں جب ان کے بچوں کو تھوڑی سی تکلیف پہنچ جائے کیسا بلک جاتی ہیں، کیسا تڑپ جاتی ہیں، مگر کبھی ٹھنڈے دل سے انسان اس بات کو سوچے کہ جب عام مائیں اس طریقے سے تڑپ جاتی ہیں، جب معمولی سے خراش اپنے بچے کے بدن پہ دیکھتی ہیں تڑپ جاتی ہیں، تو پھر اس ماں کو کوئی پوچھے کہ جس نے اپنے ننھے سے بچے کی گردن کو تیرے سے شعبہ سے زخمی دیکھا اور پارا دیکھا تو اس ماں کے اوپر کیا گزری ہوگی اور کیسا تڑپی ہوگی۔ لیکن تاریخ کربلا کا سب سے بڑا، سب سے عمدہ، سب سے عظیم ہنر یہ ہے کہ ہم نے اس مقتل میں یہ بات محسوس کی کہ جب امام حسین علیہ السلام باپ تھے، باپ ہونے کے ناطے جب حلم کی آواز اس طرح سے بلند کی اور بیٹے نے اپنے کو گہوارے سے گرایا ہے، اس وقت میرا امام آتا ہے، آ کر خیمے میں کیا کہتا ہے، آواز دیتا ہے میری بہن میں سمجھ گیا میرے لال کا منشا کیا ہے، لاؤ مجھے دے دو۔ لے کر کے جناب زینب کبریٰ سے جناب علی اصغر کو امام حسین میدان میں گئے اور جب تیر سے شعبہ لگ گیا، بچہ شہید ہو گیا، باپ کے ہاتھوں میں منقلب ہو گیا، تب یہی امام جب پلٹ کر آتے ہیں تو اب زینب کو نہیں کرتے، آواز دیتے ہیں رباب اپنی امانت لے جا۔ اللہ اکبر، مولا مانگتے وقت آپ نے رباب سے نہیں مانگا، زینب سے مانگا، اب جاتے وقت لاتے وقت آپ دے رہے رباب لے جا، اب تو اور
بہت سخت مرحلہ ہے نا. اس وقت ایک ماں کو مقتل میں بھیجنے کے لیے اگر آپ نے محسوس کیا کہ ماں نہیں دے سکتی تو آپ تو بتائیے اب تو یہ ماں وہ شہید ہو چکا ہے, بچہ پارا ہو چکی ہے گردن, کیسے دیکھے گی؟ آواز دیتے نہیں میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ اس لیے نہیں بلکہ میں یہ دکھانا چاہتا ہوں رباب کا کلیجہ کتنا مضبوط ہے. میرے ساتھ رہنے والی رباب ایک مرتبہ آواز دیتی ہے میرے آقا, میں کچھ نہیں کہتی, بس اتنا کہنا چاہتی ہوں آپ مثلوں کا ینہر, اے میرے لال کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ اللہ اکبر. ایک ماں نے عزم و حوصلہ اپنا کتنا برقرار رکھا. جزاکم اللہ. خدا کسی غم میں نہ رلائے. سوائے غم شہید کربلا کے عزیزان محترم صرف ایک دو جملہ اور مصائب کا عرض کرنا چاہتا ہوں. مجلس سال ثواب کی خدا مرحومہ کو جوار رحمت میں جگہ کرامت فرمائے اور ان کے متعلقین کو صبر کرامت فرمائے. بے شک بہت بڑا صدمہ ہے ماں کا اٹھ جانا, لیکن ماں کی تدفین تو ہوئی نا, ان ساری کیفیتیں ان سب کے ساتھ. مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ماں کا جنازہ جب اٹھا تو بچیاں لپٹ کے روئی نا, بچیوں نے رخصت بھی کیا, بچوں نے ماں کے جنازے کو گھر سے رخصت کیا, بچے آئے تدفین میں شریک ہو گئے. ان ساری چیزوں میں کوئی سکتا ایسا تو نہیں تھا. مگر ہاں کہا ذرا سوچئے وہ ماں کہ جسے نبی اپنے باپ کی ماں کہہ کے پکارتا تھا, جب وہ دنیا سے گزری, ارے بی بی زہرا کتنا سخت مرحلہ تھا. یہ بچیاں رونا چاہے تو کیسے روئے, ارے زینب گریا کرے تو کیسے, ام کلثوم گریا کرے تو کیسے, سسک سسک کر بیٹیاں رو رہی ہے, ماں کا جنازہ اٹھ رہا ہے. ارے ایک مرتبہ جب ماں کا تابوت اٹھا, مقتل نے لکھا کہ زینب تابوت کے نیچے دروازے تک آئی, اما الوداع, اے ماں گرامی, زینب یہی سے رخصت ہو رہی ہے. لو جنازہ چلا گیا. زینب کو احساس ہوا میرا بابا بڑا تکلیف میں ہے, ابھی جب پلٹ کر آئے گا تو کہیں ماں کی کوئی نشانی دیکھ کے ایک مرتبہ تڑپ نہ جائے. جلدی سے زہرا کی نشانی ہٹانا شروع کیا, چادر ہٹایا, چکیاں ہٹائی, ساری چیزیں ہٹانے کے بعد مطمئن ہو گئے کہ اب کوئی چیز سامنے نہیں ہے. مگر جب پلٹ کر ایک مرتبہ آ کے دروازے پہ کھڑی ہوئی, جلا ہوا دروازہ دیکھا, تڑپ کے کہا اماں, ارے ساری نشانیاں ہٹا دے, یہ جلا ہوا دروازہ کدھر لے جائے. اے اماں میرا بابا تڑپ جائے گا, میرا بابا جی مصیبت. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ إِلَٰهِ بِحَقِّ الزَّهْرَاءِ وَأَبِيهَا وَمَالِهَا وَبَنِيهَا وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا اس قلیل عمل کو قبولیت کا شرف عطا فرما, جو مقروض ہوں قصد سے بخدوش فرما, جو بیمار ہوں شفائے عاجل عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا جملہ اموات کی مغفرت فرما, بالخصوص مرحومہ خاتون بی بی بنت امانت حسین کی تمام گناہوں کو بخش دے, ان کے حسنات کو قبول فرما, ان کو جوار رحمت میں جوار معصومہ میں جگہ عنایت فرما. پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما. اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. گزارش ہے ایک بار سورہ حمد 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ان سنوں کا ثواب, اس مجلس کا ثواب مرحومہ خاتون بی بی بنت امانت حسین صاحب کی روح کو ایصال ثواب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وآل محمد.